السلام علیکم میرے تمام دیکھنے والوں کو، میرا نام محمد حمدان خان ہے۔ جو ٹاپک آج میں آپ لوگوں سے ڈسکس کرنے والا ہوں وہ ہے جمعۃ المبارک کی سنتیں۔ جی ہاں، جیسے کہ جمعۃ المبارک خود تمام دنوں پہ افضل ہے، اسی طریقے سے اس کی سنتیں بھی حدیث پاک سے ثابت ہیں۔ ان میں سے کچھ سنتیں میں آپ کو آج انشاءاللہ بیان کروں گا۔ ان میں سب سے پہلے فرمایا کہ کم و بیش 300 مرتبہ درود ابراہیم پڑھا جائے۔ فرمایا درود ابراہیم نہیں پڑھ سکتے تو ایک چھوٹا درود فرمایا، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما پڑھ لیا جائے۔ تو اس کے بعد کیا فرمایا، سورہ کہف کی تلاوت کی جائے۔ سورہ کہف کی فضیلت کے بارے میں آتا ہے کہ جو شخص جمعے کے دن سورہ کہف پڑھنے کا اہتمام کرتا ہے، اللہ پاک اس کو فتنہ دجال سے محفوظ فرماتے ہیں۔ جب دجال کا فتنہ آئے گا اور وہ لوگوں کو بہکائے گا اپنی طرف، جو شخص اس کی طرف بہک جائے گا، اس کے گروہ میں شامل ہو جائے گا، وہ شخص برباد ہو جائے گا۔ تو اللہ رب العزت اس سورہ کہف کی برکت سے اس بربادی سے ہمیں بچائیں گے۔ اور پھر فرمایا صلاۃ التسبیح پڑھنے کا اہتمام کیا جائے۔ اور پھر سنت باقی بتائیں کہ فرمایا کہ جمعے کے دن ناخن کو کاٹا جائے، غیر ضروری بال ہٹائے جائے۔ اور پھر کیا فرمایا کہ خوشبو لگائی جائے۔ مونچھیں کتروانا سنت ہے جمعے کے دن۔ فرمایا سنت کے مطابق غسل کیا جائے۔ فرمایا مسواک کی جائے، تیل لگایا جائے۔ اور پھر کیا فرمایا کہ جو کپڑے آپ کو سب سے بہترین مہیا ہیں آپ کے پاس، یعنی آپ کے کپڑوں میں جو سب سے زیادہ اچھے کپڑے ہیں، جو آپ کو سب سے زیادہ پسند ہیں، ان کو پہننے کا اہتمام کیا جائے۔ اور سنت کیا فرمائی کہ سفید کپڑے پہننا سنت ہے۔ اگر مہیا ہوں تو زیادہ بہتر ہے کہ سفید کپڑے پہنے جائیں۔ اگر مہیا نہیں ہے تو جو بہترین کپڑے مہیا ہیں وہ پہن لیے جائیں۔ اور پھر کیا فرمایا کہ کوشش کی جائے کہ مسجد میں سب سے پہلے پہنچا جائے اور پہلی صف میں بیٹھنے کا اہتمام کیا جائے، بنا کسی کو تکلیف پہنچائے۔ کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے جو شخص لوگوں کو پھلانگتا ہوا پہلی صف میں جاتا ہے تو حدیث پاک میں اس کی وعید آتی ہے، تو گویا ایسا ہے کہ جہنم کی طرف اپنا پل بناتا ہے وہ۔ تو اس سے بچا جائے کہ لوگوں کو پھلانگا نہ جائے، لوگوں کو تکلیف نہ دی جائے، اور پہلے پہنچنے کا اہتمام کیا جائے۔ اور پہلی صف کی فضیلت کے بارے میں کیا آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ اگر تم لوگوں کو پہلی صف میں بیٹھنے کی فضیلت معلوم ہو جائے تو آپس میں تم لوگ جنگ کرنے لگو پہلی صف حاصل کرنے کے لیے۔ اتنی اہمیت ہے پہلی صف میں بیٹھنے کی۔ تو پہلی صف کب ملے گی؟ جب انسان پہلے سے اہتمام کر کے مسجد میں چلا جائے گا۔ لیکن آج کیا دیکھا جاتا ہے کہ خطبہ شروع ہو جاتا ہے، لوگ پھر مسجد کی طرف بھاگ رہے ہوتے ہیں۔ حالانکہ فرمایا کہ جو شخص خطبہ شروع ہونے کے بعد مسجد میں پہنچتا ہے، فرشتے کھاتا بند کر دیتے ہیں۔ جب خطبہ شروع ہو جاتا ہے تو جو فرشتے نیکی لکھ رہے ہوتے ہیں وہ اپنی کتاب کلوز کر دیتے ہیں خطبہ شروع ہوتے ہی، اس کے بعد کوئی نیکی لکھی نہیں جاتی۔ لیکن آج ہمارا کیا حال ہے کہ کوشش کرتے ہیں کہ عین جماعت کھڑے ہونے کے وقت پہنچا جائے مسجد میں۔ حالانکہ سنت کیا ہے کہ پہلی صف میں بیٹھا جائے اور جلدی مسجد میں پہنچا جائے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے جمعے کی فضیلت کے بارے میں کہ جو شخص جمعے کے دن عصر جہاں پڑھی وہیں بیٹھ کر 80 مرتبہ درود شریف یہ والا پڑھے جو ابھی میں نے آپ کو بتایا، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما، تو اللہ پاک 80 سال کے اس کو گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں اور 80 سال عبادت کا اس کو ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اور ایک اور اہمیت کیا آتی ہے جمعے کے دن کی حدیث پاک سے کہ فرمایا جو شخص جمعے کے دن 1000 مرتبہ یہ درود پڑھے، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلیہ السلام،
تو فرمایا اس کو مرنے سے پہلے اللہ پاک جنت میں اس کا ٹھکانہ دکھا دیتے ہیں۔ تو کتنی اہمیت کی بات ہے۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک مجھے بھی اور آپ سب کو بھی ان تمام سنتوں کو اپنانے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔